قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات نے فرمایا اے محبوب انہیں فرما دیجئے کہ جب تمہارے پاس اللہ کا فضل آ جائے، اللہ کی رحمت آ جائے تو پھر خوشیاں مناؤ۔ اب خوشی منانے کا ہر بندے کا انداز اپنا ہے، اور پڑھی لکھی زبان میں اگر اس کا ترجمہ کر دیا جائے تو کہا او نبی سے when Allah bestows blessing on you then be happy, this happiness is better than your savings۔ فرمایا کہ جب اللہ کا فضل آ جائے، اللہ کی رحمت آ جائے، پھر جو تمہارے پاس جمع پونجی ہے نا اسے پھر لٹا دو۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ رب کائنات کا سب سے بڑا ہم پر فضل اور رحمت جو ہے وہ ذات مصطفیٰ۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اب نبی مکرم شفیع معظم سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد روئے زمین میں اگر کوئی سب سے افضل شخصیت ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نسبت مصطفیٰ سے بڑی ہی اہم ہے۔ آپ سرکار کے یارانے میں بھی آتے ہیں، سرکار کے گھرانے میں بھی آتے ہیں۔ اب نبی مکرم شفیع معظم سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، نام ہے ابو بکر۔ کس نام سے یاد کرتے ہیں ہم؟ ابو بکر۔ لوگ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، کیا نہیں مانتے؟ ابو بکر کو پہلا نہیں مانتے، حالانکہ ابو بکر کا پہلا معنی یہ ہے ابو بکر پہلا، ابو بکر پہلا معنی کیا ہے؟ پہلا۔ میں نے کہا تیرے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوگا، جب خود مصطفیٰ نے فرما دیا یہ ابو بکر ہے جس کا معنی ہی پہلا ہے، یعنی اس کو یوں کہہ لیا جائے اگر کوئی کہے کہ میں ذات مصطفیٰ کی تعریف نہیں کرتا، پوچھا جائے ذات مصطفیٰ کا نام کیا ہے، کہا محمد۔ میں نے کہا تیری تعریف کرنے نہ کرنے کا کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ نام ہی محمد ہے تعریف کی آپ کو۔ اسی طرح ذات صدیق اکبر نام ابو بکر جس سے ہم جانتے ہیں مصطفیٰ نے قریت رکھی، کہ ابو بکر پہلا تیرے نہ ماننے سے ابو بکر کی اولیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ابو بکر مانا ہی پہلا ہے۔ تو اس لیے اگر خلافت ہو، امامت ہو، نبی علیہ السلام کے بعد اگر کسی کی امامت کو ماننا ہے، خلافت کو ماننا ہے تو نمبر پہلا صدیق اکبر کا ہے، دوسرا نمبر فاروق اعظم کا ہے، تیسرا عثمان غنی کا ہے، چوتھا مولا علی کا ہے۔ کہتے ہیں جی مولا علی نے نبی علیہ السلام کے لیے اپنی اثر واری کہ نبی علیہ السلام کا سر انور حضرت علی المرتضیٰ کی گود میں ہے، اثر کا وقت گزرا جا رہا ہے، سورج جو ہے وہ اثر سے گزر چکا ہے۔ اب سرکار علیہ السلام نے فرمایا علی نماز قضا پڑھو گے یا ادا پڑھو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ آج تک علی کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ میں نے کہا یہ بات مجھے پتا ہے، علی کے لیے سورج کو پلٹا دیا گیا، لیکن یہ بات یاد رکھنا علی نے نمازیں صدیق کے پیچھے پڑھی ہیں۔ اگر علی کے لیے مصطفیٰ نے سورج پلٹایا تھا، علی نے قضا نہیں پڑھی، تو پھر علی کو یہ بھی تو مانتا ہے کہ علی خیبر کا دروازہ اکیلا پکڑ لیتا ہے جو 40 یا 80 صحابہ سے نہیں اٹھایا جاتا۔ اگر علی کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی جرت ہے، تو پھر علی اپنا حق کسی کو نہیں مارنے دیتے۔ اب علی المرتضیٰ ہیں، مصلی مصطفیٰ ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ پیغام دے دو میں کہیں جا رہا ہوں، بلال اگر مجھے آنے میں دیر ہو جائے تو میری جگہ جو نماز میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے پڑھائے گا وہ ابو بکر ہوگا، ابو بکر پڑھائے گا۔ اب سارے کھڑے ہیں، انتظار ابو بکر کا ہے۔ ابو بکر مصلی امامت پہ آئے، مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے صحابہ کو نماز پڑھی۔ اب اقتدا کرنے والوں میں فاروق اعظم بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، مولا علی بھی تھے۔ میں نے کہا مولا علی اقتدا کر کے بتلانا چاہتے ہیں، ارے قیامت تک آنے والوں اگر چاہتے ہو علی کی محبت دل میں آ جائے، پہلے صدیق کی محبت
محبت کو لانا پڑے گا، فاروق کی محبت کو لانا پڑے گا، عثمان کی محبت کو لانا پڑے گا، علی کی محبت پھر آئے گی۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، گلی گلی نگر نگر ابو بکر